الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني لحب الله إياي وأحبوا أهل بيتي لحبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، حضرت حاکم نیسابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت نقل کی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمہ، تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اپنی بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اپنی نعمتوں میں سے تمہیں وہ غذا دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، اور ساری نعمتیں جہاں کہیں بھی ہمیں ملتی ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. ہماری جسم میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور جسم سے باہر مکان کی، رہنے سہنے کی، دنیا بھر کی اور آفاق کی، آسمان زمین کی جو کچھ نعمتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور اللہ نے انسانوں کا ایک مزاج بنایا ہے کہ جہاں سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بچہ بھی اگر اپنے ماں باپ کی زیادہ خدمت کرے تو فطری طور پر ماں باپ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اسی طرح دنیا کے تمام رشتوں، یہ ایک فطری مزاج اللہ نے انسانوں کا بنایا ہے. اسی فطری مزاج پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھار رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بہت سی نعمتیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن سے محبت رکھو. اس لیے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور جب کسی سے محبت کرنی ہو تو اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہے، جو تعلق وہ رکھتے ہیں، جو نوازش ان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو اگر کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی راحت کو بول کرے، پڑھ کرے، سن کرے، خیال رکھے تو قدرتی طور پر بیٹے کے دل میں باپ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اللہ کی اٹھے بیٹھے صبح سے لے کر شام تک جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کریں، استحضار کریں اور یہ خیال کریں کہ یہ میری اپنی کمائی کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ تصور رکھنا چاہیے. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے.
پھر اللہ کی فرما برداری آسان، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کسی چیز سے روکتے ہیں ان تمام چیزوں سے رکنا آسان، اس لیے کہ محبت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ إِيَّايَ، اور تم مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ سے جب محبت ہو گئی تو اللہ کو محبت ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے والد سے، اس کے اولاد سے اور دنیا کے اور جتنے رشتے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے مقابلے میں اس کے دل میں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اوروں کی محبت ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت کا غلبہ نہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی۔ شراح حدیث نے، حدیث کی تشریح کرنے والے علماء نے اگرچہ یوں فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا، تو صحیح بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تو یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا ایمان کہ جس میں اللہ کے رسول سے محبت ہی نہ ہو، اولاد زیادہ پسندیدہ ہو اور اللہ کے رسول دوسرے نمبر پر، یعنی بچے محبت وہ اللہ کے رسول کے یہاں نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ محبت اللہ کے رسول کی زیادہ ہو، پھر ان کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دینے کی وجہ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور عام مخلوق سے پھر محبت۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے گھر والوں سے، میرے گھر کے افراد سے، میرے خاندان سے محبت رکھو میری ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اور میری محبت کا خیال رکھتے ہوئے۔ چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے سے اور اہل بیت سے، اہل بیت کا مطلب یہ کہ نبی کے ازواج، نبی کی اولاد، نبی کے گھر کے افراد، خاندان کے لوگ، یہ صحابہ سے اور صحابہ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اور اس محبت کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں پر نظر فرمائی، جو سب سے زیادہ منور تھا اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کیا اور ان کو اپنا نبی بنایا۔ ان کے بعد جو پاکیزہ لوگ تھے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ دنیا میں کچھ کام اور کچھ عہدے آدمی اپنی محنت سے، کمائی سے حاصل کرتا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو وہ محنت کرے گا، سال 2 سال 3 سال محنت کرے گا، حافظ کہا جائے گا اور حافظ ہو جائے گا۔ عالم بننا ہے اسی لائن کی محنت کرے گا، لیکن کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو لیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں۔ وہ ریاضات پر، محنت اور مجاہدہ پر کہ بڑی بڑی عبادتیں کر کے آدمی اس پوسٹ کو اور اس درجے کو پالے، ممکن نہیں۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا سے ملتی ہے، اگرچہ اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی نبوت اور اس نبوت کا کہ آثار قیامت تک باقی رہیں گے، کوئی مٹانے والا نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول سے پہلے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بھی نبوت کوئی محنت اور مجاہدہ پر نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے بطور عطا اور بخشش کے ملتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اپنی پیغامبری کا لائق کون ہے۔ ایسے صحابیت انسان کی اپنی اختیاری چیز نہیں، کوئی آدمی اپنے اختیار سے صحابی نہیں بنا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے بعد، انبیاء کے بعد جو پاکیزہ ترین دل تھے ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین گہرے علم والے تھے، علم میں گہرائی تھی اور تکلف اور بناوٹ سے پاک تھے۔ ان کے یہاں تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی کہ دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی پیروی کرے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں، اس لیے دیکھیے ذخیرے احادیث میں علماء فرماتے ہیں احادیث کے ذخیرے میں ازواج مطہرات میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت فاطمہ کی صفات بیان کرتی ہے، ان کے آپس میں کشیدگی نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے افضل کوئی نہیں سوائے ان کے والد، اللہ نے ان کو افضل بنایا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ کی چال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اپنے گھر سے، چادر مبارک ہٹائی جیسے اس سے پہلے عرض کیا تھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور عرض کیا طبت حیا و طبت میتا، نبی جی آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تھی اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی، آپ کی موت بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ آپ کی وفات سے امت کے لیے یہ مصیبتیں آ پڑی ہے کہ آج سے پہلے امت نے کبھی وہ مصیبتیں نہیں دیکھی۔ آپ کے جانے سے نبوت کا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے جو کبھی کھلنے والا نہیں ہے۔ نبی جی آپ نے چونکہ ہمیں منع کیا ہے ورنہ ہم اتنا روتے کہ ہماری آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو جاتے۔ ایک لمبی بات آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھڑے ہو کر کے کہی، آپ کی کو خلیفہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے منتخب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے آپ جب کہ مرض الوفات میں تھے اور نماز پڑھا رہے تھے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے، تمام نمازوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقتدی بن کر نماز ادا کی ہے۔ کسی نے آ کر کے حضرت علی سے یوں کہا، اچھا آپ نے پہلے دوسرے دن ہی بیعت کر لی اور 6 ماہ کے بعد پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اس لیے 6 ماہ پر بیعت کی تجدید بھی فرمائی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت
قریش کے ایک چھوٹے خاندان میں بیٹھ خلافت چلی گئی. اگر آپ کہیں تو ہم مدینہ کو گھوڑوں سے بھر دیں اور آپ کے لیے ہم جنگ کریں. ہر زمانے میں فتنہ والے لوگ رہیں جو شکل میں اپنے بن کر کے آگ لگانے کا کام کرتے رہیں، اور یہ چیز ہمیشہ سے چلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، منافقوں کا ایک گروہ تھا جو لگی بجائی کرتا رہا. امت کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ صحیح معنی میں خیر خواہ کون ہے اور صحیح معنی میں ہمیں اپنے اللہ سے تعلق کرانے والا کون ہے اور صحیح معنی میں ہمیں اپنے خاندان سے جوڑنے والا کون ہے اور کون انتشار چاہتا ہے. بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہرگز نہیں، ہم نے انہیں سب سے افضل سمجھا ہے اور اسی لیے ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. ایسا ہی نہیں، اگر جیسے باتیں غلط چلائی جاتی ہے ایسی بات ہوتی. ایک موقع آیا، ذوالقصہ نامی ایک مقام پر ایک مہم کے لیے جانا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بن کر کے امت کو سنبھالے ہوئے ہیں. آپ اونٹنی پر سوار ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. پتا چلا کہ اس جگہ پر ایک انتشار ہے اور ایک جنگ چل رہی ہے. حضرت خود وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں اور آپ وہاں نہیں جا سکتے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کسی اور کو بھیجیں. اور پھر فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ پڑی اللہ کے حکم سے تو آپ کے پیچھے امت منتشر ہو جائے گی، امت کا شرازہ بکھر جائے گا، آپ نہ جائیں گے. نفرت ہوتی تو یہ چاہتے کہ جائے یہاں سے تاکہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہو جائے. نہیں، روک رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ یہیں رہیے. ان کی آپس میں بڑی گہری محبتیں تھیں. ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے. حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں. حسن حسین چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، ان سے پیار کیا اور اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر ہنستے ہنستے فرمایا حسن اپنے نانا سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اپنے والد سے نہیں رکھتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہ جملہ سن کر کے ہنستے رہ گئے اور ہنس رہے تھے کہ مجھے سنا کر یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے نہیں، ان کے نانا سے مشابہت زیادہ رکھتے ہیں. حضرات آپس میں خوب محبت رکھتے تھے اور رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان تھا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور نبی علیہ السلام کو کے ساتھ حضرت ابو بکر کو کتنی محبت تھی. علماء لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے مجمع کو سنبھالا. اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا، لیکن ان کے دل میں نبی کی جدائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرقت کا ہو جانا، یہ دکھ اور یہ درد ایسا ان کے دل میں گھر کر گیا تھا کہ اس دکھ اور درد ہی کی وجہ سے اللہ کے طے کردہ وقت پر اسی دکھ کے سبب میں جانا ہو. اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی، ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں آج پیر کا دن ہے، سنو ہماری وفات ہو جائیں تو ہمیں اپنے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، نئے کپڑے مت خریدنا. اور پھر فرماتے ہیں اگر رات میں میری وفات ہو جاتی ہے مجھے دوسرے دن کل کی صبح تک میرا انتظار نہ کرنا، مجھے جلدی قبر میں پہنچا دینا تاکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد ملاقات کر سکوں. یہ تھی محبت. اور آپ کے اس وقت کے کلمات بھی تھے آخری وقت میں، اللہم
الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اپنی بات بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے مشورہ کے بعد اپنا جانشین طے کر کے جاتے ہیں کہ امت کو میرے بعد امیر المومنین اور خلیفہ ہو کر کے یہ سنبھالیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اہل بیت سے بڑی محبت تھی، اور اہل بیت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی اور اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگوں کو نبی حضرت عمر فاروق سے بڑی گہری محبت تھی۔ چنانچہ جنگ فارس ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام کا دائرہ بڑا تیز وسیع کی بڑا جلدی اور بہت بڑا وسیع کر دیا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے، حضرت نبی علیہ السلام کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ فارس کی اس جنگ میں مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ خود جائیے، اور خود جا کر کے پورے لشکر کی آپ نگرانی فرمائیں اور صحیح رہبری کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور رائے سے اختلاف کیا کہ نہیں، امیر المومنین نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ ہم سب کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی افتاد اور کوئی مصیبت آ پڑے اور ہمارے لیے کوئی رہبر بڑا نہ رہے۔ ان کے دل میں مقام تھا، تبھی تو ان کو بچانا چاہا۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کے موقع پر پھر معاملہ آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ نہیں، حضرت امیر المومنین نہیں جائیں گے۔ اور حضرت کے وقت میں بیت المقدس جب فتح ہو رہی ہے، بیت المقدس جب فتح ہوا اور ہونے کے لیے ان کے ساتھ میں مصالحت، اور مصالحت میں کیا چیزیں رہے گی، کیا شرطیں رہے گی، انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں گے اور ہم ان سے صلح کریں گے، کسی اور سے نہیں۔ مدینہ المنورہ خبر پہنچائی جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے میں مطمئن تھے اور رائے میں ان پر کوئی تہمت نہیں تھی، لیکن حضرت فرماتے تھے ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ صلح صرف حضرت امیر المومنین کے آنے کے بعد کریں گے، انہیں ذلیل کیا جائے کہ نہیں آئیں گے امیر المومنین، وہیں صلح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، کیونکہ یہاں جنگ نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، یہ شرافت کا مقام ہے، اس شرافت کے مقام پر امیر المومنین آگے رکھیں گے۔ جہاں جنگ کا موقع تھا تو حضرت کو پیچھے رکھا کہ ان کو محفوظ رکھو، امت کا عظیم سرمایہ ہے، اور جب شرافت کی بات ہے کہ نہیں، امیر المومنین خود جا کر کے صلح کریں۔ جب وہ چاہ رہے ہیں تو امیر المومنین پہنچے اور بیت المقدس اپنے ہاتھ میں اس کا کنٹرول لے اور ان سے خالی کرائے۔ یمن سے کچھ کپڑے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، اور بڑے قیمتی کپڑے وہاں سے آئے۔ آپ نے اس کو صحابہ میں تقسیم کرنا چاہا، لیکن وہ حلہ اور وہ جھوڑا بنایا تھا تو سب میں تقسیم کیا، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسن حسین آئے، وہ ان کے ناپ کا نہیں تھا، وہ چھوٹے بچے تھے، ان کے چہرے پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے اس کا دکھ ہے کہ حسنین کے بدن پر وہ سیٹ نہیں ہو رہے تھے، یمن کے ذمہ دار کو لکھا کہ ان کے ناپ کے 2 جوڑے 2 حلے بنا کر بھیجیں، اور جب ان کو پہنائیں اس کے بعد ان کو خوشی ہوئی۔ بیت المال میں جب آمدنی زیادہ ہوئی، آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے وظائف مقرر کیے، جتنے بدر کے شریک صحابہ کے لیے مقرر کیے، اتنا ہی وظیفہ حسن حسین کے لیے مقرر کیا۔
یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی تھی، اس کا نتیجہ تھا۔ اور ان حضرات نے بھی ان سے محبت کی، صحابہ کی آپس میں اور صحابہ کے آپس میں اور اہل بیت کے ساتھ، اور اہل بیت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ گہری محبتیں تھیں۔ یہ حضرات وہ تھے کہ جو ہمارے لیے آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ کسی بھی صحابی سے کسی بھی ادنا درجے میں ان کے متعلق ہمارے دل میں کدورت کا آنا، گدلاپن پیدا ہونا اپنی آخرت کی بربادی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ امت کا، جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زیارت کی ہو، چاہے ایک حدیث نقل نہ کی ہو، اور پھر ارتداد نہ ہوا ہو، اسی ایمان پر باقی رہتے ہوئے ان کی موت ہو گئی ہو، یہ ہے صحابی۔ کسی صحابی کے متعلق بدگوئی کرنا، ان کی برائی بولنا، اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ سب کے سب ہمارے لیے راستے کے معلوم کرنے کے لیے آسمان کے ستاروں کے مانند ہے۔ زمین پر راستہ کوئی آدمی اگر بھٹک جائے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آخرت کا راستہ بھٹک جائے بڑا نقصان۔ صحابہ کی توہین دل میں لانا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو معیار حق نہ سمجھنا، صحابہ میں تفرقہ کرنا، صحابہ کی جماعت میں اونچی نیچ کرنا، یہ ہم کو حق نہیں۔ تمام صحابہ سے ہماری محبت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت ہو، اور ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ادا فرمائے۔